آپ دیکھ رہے ہیں SRS ہم سفر. سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں. آج ہمارے جو مہمان ہیں ہندوستان نہیں ہندوستان کے باہر بھی بہت ہی مشہور شخصیت ہے آج ہمارے ساتھ جناب دلبر اسلمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. حضرت میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ بہت مشہور شخصیت ہے. ہندوستان نہیں باہر بھی آپ بہت مشہور ہے. لاکھوں کا مجمع آپ کو سننے کے لیے آتا ہے. تو میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ کا جنم کہاں ہوا ہے؟ میں بہار کے ایک ضلع سیتامڑھی کے ایک چھوٹے سے قصبہ کہیں اس کو جی کما سے آتا ہوں. میں میرا گاؤں وہی ہے. جی. آپ کا جنم وہاں ہوا اور آپ نے تعلیم کہاں حاصل کری ہے؟ تعلیمی سفر مختلف جگہوں پہ رہا ہے جی جن میں سب سے زیادہ اور مشفقانہ معاملہ جو رہا اور جڑاؤ جو رہا وہ جامعہ قادریہ مقصود پور جی جو حضور شیر بہار قبلہ الرحمہ کا ادارہ ہے جی. وہاں سے رہا. تو پھر اس کے حضرت علاوہ گونڈہ ہوا، فیض آباد اور جی کئی جی. جگہوں پہ. تو آپ نے جن کا نام لیا ہے حضور سر بہار کا، یہ شاید ہم آپ کے استاد بھی رہ چکے ہیں. جی الحمدللہ. آپ کے استاد بھی، آپ نے ان کو الحمدللہ بچپنے میں ان کو دیکھا ہے، آپ نے ان کے ساتھ رہا ہے. پورا بچپن سے دیکھا. جی. تو ان کی کچھ خاص باتیں آپ بتائیں آڈینس کو، ہمارے جو نہیں دیکھ سکے ان کو اور نہیں ان سے کبھی ملاقات ہوئی ہے، ایسے لوگ کو بھی پتہ چلے ان کی اس میں خاصیت. کیا ہے، حضور شیر بہار کی زندگی کے ساتھ گزرا ہوا لمحہ تقریباً 18-20 سالوں پر محیط ہے. جی اگر میں اس پہ بات کروں تو بہت لمبا وقت درکار ہے جی اور کئی سفر حضرت کے ساتھ بھی میرا گزرا ہے. جی اور بچپن سے انہی کے پاس پلا بڑا ہوا. میرے نام کے ساتھ جو لفظ اسلمی لگا ہوا ہے جی یہ حضور شیر بہار کی نسبت سے. ان کا نام حضرت جو نام ہے حضرت کا حضرت جی علامہ مفتی اسلم رضوی صاحب قبلہ، جی جی. تو ان کے اسلم کی وجہ سے ہی میں اسلمی ہوں. اس کے علاوہ حضرت اسلم کی وجہ سے آپ کا نام اسلم رکھا گیا، لیکن یہ دلبر نام بھی شاید انہوں نے ہی آپ کو دیا، دلبر جی اسلمی پورا نام. ہاں. تو نام دلبر کا معاملہ جب ایسے ہی ایک مرتبہ ایک سفر میں تھے ہم لوگ جی مہسی چکیا میں، جی اور بیٹھے باتیں ہو رہی تھی تو میرا نام جو اوریجنل ہے وہ سعید الزماں ہے. جی تو کافی کٹھن تھا. جی عام فام آدمی بھی بولنے کے لیے مطلب پھنس جاتا ہے. جی جی جب بھی میں کبھی گروپ کے ساتھ کہیں سفر کرتا ہوں، جی فلائٹ وغیرہ میں 1-2 مرتبہ جانے کا موقع ملا، دور پونے وغیرہ کی طرف گیا، جی جی تو جب وہ ادھیکاری جو ہوتے ہیں جو پولیس والے جی چیک جی کرتے ہیں چیک ان والے. تو سارے لوگ کا لسٹ میں نام لیتے تھے. جہاں پہ وہ پھنس جاتے تھے میں سمجھ جاتا تھا کہ میرا نام ہوگا. جی ہے نا؟ ہاں، تو اس کے لیے بہت یہ آسان نام کر دیا گیا آپ ہاں، کا. تو میں نے کہا حضور سے کہ حضور یہ اتنا سخت نام ہے کہ عام فام لوگوں کو بولنا، غیر کو تو بولنا ہی مشکل ہے، اپنے بھی پھنس جاتے ہیں بولنے میں. جی تو کوئی آسان سا ہو جاتا تو آسانی ہوتی ہے ہمارے لیے. جی تو حضرت نے دلبر فرمایا. جی میں کچھ بتایا تھا کہ حضرت یہ فلاں فلاں نام ہیں، تخلص کے طور پہ دے دیں کچھ بھی. تو لیکن میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کے نام کی نسبت ملے، مطلب جی کچھ ایسا نام ہو جس میں آپ کا نام بھی شامل ہو. جی جی تو ان کی اجازت کے ساتھ میں نے اسلمی کا مطلب میں نے کہا اور الحمدللہ حضرت نے اجازت دے دی. جی پھر اسلمی ہو گیا. جی. جب سے آپ ان کے نام سے مشہور ہو گئے، دلبر اسلمی دلبر نام اسلمی. سے آپ نے مشہور ہو گئے، ہاں، سمجھیے اب یہ ان کا سمجھیں کہ دیا ہوا میں نام ہے اسی لیے مشہور ہو ہاں گئے آپ. اب یہ سمجھیں کہ میں کچھ نہیں ہوں جی اور بہت کچھ نہیں پڑھتا ہوں، لیکن ان کے نام کی برکت ہے جی کہ اللہ نے احباب کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں جی میری محبت رکھی ہے، یا لوگ مجھے محبت کرتے ہیں. جی جی نعت رسول کی برکت ہے، سرکار شیر بہار کا فیضان ہے، جی جی. ان کی عطا ہے کہ لوگ محبت رکھتے ہیں الحمدللہ. حضرت کچھ ان کے ساتھ آپ جو سفر بھی کیا، کچھ سفر کا کوئی ایک واقعہ جو دلچسپ ہو، جو آپ کو یادگار ہو، کچھ ایسا واقعہ؟ پوری زندگی ان کی الحمدللہ زمانے نے دیکھا ہے جی کہ شریعت کے دائرے میں گزری ہے الحمدللہ، اور پابند شرع کتنے رہے ہیں، تسلف فی الدین کتنا اچھا تھا ان کا، جی ہے نہیں. اس کے علاوہ مسلک کی جو پاسداری تھی وہ بھی بہت اچھی تھی. سرکار مفتی اعظم ہند علیہ الرضوان کے فیض و برکات کو لے کر جامعہ قادریہ مقصود پور میں جب آئے، جی نہ جانے کتنے فتنے کا دور رہا ہوگا اس وقت، لیکن تمام فتنوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کی دیوار بن کر کے انہوں نے تمام فتنوں کا سدباب کیا ہے الحمدللہ. پوری زندگی اب صبح سے لے کر کے شام رات سب. ایک چیز بہت یادگار ہے حضور شیر بہار قبلہ رحمہ کی، جی کہ جامعہ قادریہ بہت بڑا ادارہ ہے، بہت سارے بچے پڑھتے ہیں الحمدللہ اس میں، لیکن پوری زندگی برسہ برس رہنے والے بچوں نے بھی حضرت کو کبھی نہاتے نہیں دیکھا ہوگا. اچھا. وجہ وجہ؟ حالانکہ نہاتے ہر روز تھے. جی
لیکن جو ٹائمنگ تھی نا حضور کی وہ بہت لاجواب تھی. جی اکثر 2:30-3 بجے کے درمیان حضرت غسل فرماتے تھے رات میں, اور تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے تو غسل فرماتے, پھر تہجد کی نماز پڑھتے, پھر اس کے بعد اوراد وظائف کا جو سلسلہ ان کا رہتا وہ رہتا, اور حضرت ہی فجر کی نماز کے لیے کسی اذان پکارنے کے لیے کسی کو بولتے ہیں, اچھا اسٹاف میں سے کسی کو بھی, جی جی تو حضرت ہی بولتے. سب سے پہلے وہی اٹھتے تھے, ان کا ہی کام تھا مطلب اٹھا یہ دینا. معمول تھا ان کی زندگی, چاہے وہ موسم ان سے پہلے کوئی اٹھ نہیں سرما ہو پاتا یا تھا. گرمی کا, جی ہے نہیں, ٹھنڈی کا موسم ہو یا گرمی کا, لیکن ہر موسم میں حضور رات کے اس حصے میں نہاتے تھے, اس لیے کوئی سب سویا رہتا تھا جی تو کوئی دیکھ نہیں پاتا تھا. ہاں جو بچہ خادم کیسے وہاں رہتا تھا, جو ہے تو کھانا وغیرہ کھلواتا تھا, ان کی خدمت میں رہتا تھا, تو صرف وہی بچہ اچھا زندگی اتنی سادی تھی, زمانہ بہت قریب کا ہے. جی ابھی جو پیران نظام ہیں اور بھی لوگ ہیں, علماء جو بڑے ہوتے ہیں, بڑی شخصیات ہوتی ہیں, اپنے لیے آشائش کے تمام تر معاملات لگاتے ہیں, جیسے گیزر ہو گیا, جی ان کا جو وہ غسل خانہ وغیرہ ہوتا ہے بہت ہائی فائی ہوتا ہے, جی جی ٹائلس یہ وہ دس دیٹ, گرم پانی ٹھنڈا پانی ہے نہیں, کولر اے سی سب کچھ. لیکن حضور شیخ بہار قبلہ اللہ رحمہ کی زندگی میں جو ان کے باتھ روم کا جو نل کا سسٹم تھا, وہ اس میں بھی موٹر کا سسٹم نہیں تھا پانی کا جی اس وقت تک. اچھا حالانکہ زمانہ اتنا ڈیولپ کیا جا چکا تھا کہ یہ سہولت ہونی چاہیے تھی وہاں پر اس وقت. ہم لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ کاش حضرت کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا, جی لیکن نہیں تھا. جو بچے تھے وہ بچے نیچے سے جاتے تھے پائپ سے, خدمت گزار بچے جو ہوتے تھے وہ لوگ, اللہ کا فضل ہے کہ ایسا خدمت کرنے کا موقع ہم لوگوں کو بھی ملا, تو پانی لے کر کے آتے, حضرت فرماتے کہ جاؤ سو جاؤ. جی حضرت میرا ایک سوال اور ہے کہ آپ جس مدرسے میں پڑھے ہیں, حضرت سے اور بھی طلبہ پڑھے ہوں گے جو آپ کی طرح کچھ مشہور شخصیت بنے, جس میں کچھ آپ نام بتا سکیں. دیکھیں ایسا ہے کہ حضور کے شیخ بہار قبلہ رحمہ کی شخصیت اتنی اجاگر ہے, اتنی جی بڑی ہے کہ ہم جیسا کم علم اور کمتر انسان اتنی آسانی سے اس کو اپنے جملوں میں نہیں سمجھتا. ہمارے اکابر علماء کرام ہیں, جی جب وہ بھی بولتے ہیں تو وہ یہ بول کے چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں الحمدللہ ہم جو کچھ بولیں گے حضرت اس سے بڑی ہیں, جی ہاں وہ ہے تو نا. ہے. ایک دو تو نام بتا سکیں مطلب. اور جامعہ قادریہ کا فیضان کا معاملہ ایسا رہا ہے کہ ہر دور میں وہاں سے بچے کبھی کوئی خطابت کی شکل میں, کوئی نقیب کی شکل میں, کوئی شاعر کی شکل میں, جی کوئی بہترین مدرس کی شکل میں, پیر کی شکل میں بھی بچے نکلتے جی رہے ہیں جی ہر دور میں. جی جیسے ہم جب گئے تھے, جب ہم لوگ کا بچپنا تھا, تو اس وقت ایک نام آپ بہت مشہور نام ہے ہندوستان میں, جی علامہ غلام ربانی نشتر الہ آبادی صاحب قبلہ جی کا. تو وہ جامعہ قادریہ میں پڑھتے تھے, اور وہ شروعات میں بچپن میں وہیں سے تقریر شروع کیا انہوں نے, جی اپنے جی تقریری سفر کا آغاز کیا, جی اور الحمدللہ آج پورے ہندوستان میں بول رہے ہیں, جی اور ایک زمانے سے بول رہے ہیں, جی جی ہے نا. اس کے بعد اس دور میں ایک نعت خواں کی حیثیت سے مشہور تھے, بلبل شفیع کہا جاتا تھا ان کو, جی حضرت علامہ بلال انور صاحب قبلہ جہان آبادی. جی تو اس وقت وہ ان کا شہرت تھا, وہ دونوں آدمی کا زمانہ سیم تھا. جی جی اس زمانے وہ ان کی بعد کی پیڑھی میں خطیب کی حیثیت سے مولانا سلطان رضا قادری ممبئی کا نام آیا, جی اور وہ بھی کافی مشہور ہوئے. جی ساتھ ہی ساتھ شاعر ہندوستان حضرت سبطین رضا عظیم آبادی جی پٹنہ, جو حضرت کے ساتھ سفر میں رہتے تھے اکثر, جی ان کا نام آیا. ایک درمیان میں ایک نعت خواں اور تھے محترم بھائی فرشی کمال صاحب, جی تھوڑا سفر ان کا بھی رہا, لیکن مصروف ہونے کی وجہ سے وہ پروگراماتی سفر کو نہیں طویل کر سکے, اور جاب سرکاری جاب ہو گئی تو ادھر جی رہ جی گئے. اس کے بعد اسی زمانے میں میرا چھوٹا بچپنا والا زمانہ تھا, جی تو بز میں یوں ہی ناشی پڑھا, تو اپنی عمر کے اعتبار سے کچھ زیادہ ہی کھینچ رہا تھا. جی حضرت نے فرمایا یہ کون لونڈا ہے. اس کے بعد حضرت نے عصر کی نماز کے بعد, حضرت کا ایک معمول تھا, پوری زندگی حضرت نے عصر کی نماز کے بعد اکثر, ساز ہے کہ کبھی نہ رہا ہو ایسا, لیکن اکثر حضور کی روحانی غذا تھی نعت رسول. جی اکثر وہ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھتے, اور کوئی نہ کوئی جو اچھی آواز والا ہوتا جی اس سے نعت رسول سنتے تھے. جی کلام اعلیٰ حضرت ہو, استاد زمان کی نعت شاعری ہو, حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا کلام ہو, لیکن زیادہ تر کلام اعلیٰ حضرت سنا کرتے تھے, جی جی نعت پاک. تو وہ شاعر سناتا تھا ان کو نعت پاک. جی جی تو اسی بزم سے میرا بھی نمبر آ گیا وہاں, جی پھر مجھ کو بلایا, میں بھی سنایا. تبھی مجھ کو صرف ایک کلام یاد تھا, جی نہیں, اور میں ان کے سامنے سنا رہا تھا. ایک دو لفظی غلطی بھی ہوئی, جی اس کی اصلاح فرمائی حضرت نے. اس کے بعد معمول تھا, جب میری حضرت کی باری آتی تھی کہیں, تو حضرت کرسی خطابت بیٹھ جاتے تھے, مجھے کہتے تھے سعید کہاں ہو,
پھر میں آتا تھا تو مجھ سے پڑھواتے تھے. جی یہ ان کا کرم تھا, ان کی عنایت تھی. اس وقت انہوں نے اپنے سامنے پڑھنے, جن کے سامنے پڑھنے کا بڑے بڑوں کو حوصلہ نہیں رہتا ہے, جی جی اور ان کے حکم کی تعمیل ان کے سامنے پڑھنے کی عادت بنی, جی اور شاید یہی بے باکی ہے کہ بعد میں بڑوں کے سامنے بھی پڑھا الحمدللہ. جی اچھا, ایک اور بھی بات کہوں ساتھ میں کہ حضور شیخ بہار قبلہ الرحمہ کے جو شاگردوں کی فہرست ہے وہ بہت لمبی ہے. جی میں تو ان کا بالکل ادنا سا شاگرد ہوں, جی جی میرا تو کوئی شمار بھی نہیں ہے اس میں. جی. لیکن جو بڑے بڑے ہیں جیسے سید ہاشمی میاں ثقفی اللہ, آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو شیئر کیجئے, اور جو باتیں آپ کو پسند آئی ہو اس کو کمنٹ کیجئے. آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی کمنٹ کیجئے. آپ نے ویڈیو یہاں تک دیکھا, اس کے لیے آپ کا شکریہ. جے ہند.